خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے، انوکھی ہے۔ میرے ماموں اور کام والی کا بیٹا۔ قسمت کیسے بدل جاتی ہے، اپنوں اور غیروں کا فرق نظر آ جاتا ہے جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، پر پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اس دن میں نے بیگ میں کتابیں رکھی اور ماما کو آواز دی، میں کالج جا رہی ہوں۔ ماما بیڈ روم سے باہر آئیں اور بولی، کتنی بار کہا ہے تم سے یہ ڈائمنڈ سیٹ پہن کر ایسے کھلے عام کالج نہ جایا کرو، زمانہ تم کو پتہ ہے نا کیسا ہے۔ میں نے اٹھلا کر کہا، اب اتنا برا بھی نہیں ہے، کالج میں کوئی چھین لے، گاڑی میں جاتی ہوں، گاڑی میں آتی ہوں، ذرا کالج میں دھاک ہی بیٹھ جاتی ہے میرے ڈائمنڈ سیٹ کی۔ یہ کہہ کر میں بھاگتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لو جی، مل آنر آ گئی۔ حفصہ مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھی، میں بھی مسکرانے لگی۔ ہر کوئی ڈائمنڈ سیٹ کی جو مجھے میری منگنی پر میرے منگیتر رضوان نے پہنایا تھا تعریف کرتا تھا اور فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا۔ آخر میں دلدار خان کی بیٹی تھی، پاپا کی فیکٹری کی، ہم دو ہی تو وارث تھیں، ایک میں اور دوسری مجھ سے 2 سال بڑی رباب۔ پاپا اور ماما کی ہم دونوں لاڈلیاں تھیں۔ میرے پاپا اب سے 2 سال پہلے ایک سرکاری محکمے میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پر تھے۔ زندگی بہت مزے میں گزر رہی تھی، تنگی حالات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ پاپا ریٹائرڈ ہوئے تو ان کو گریجویٹی کے نام پر اچھی خاصی رقم ملی۔ احمد ماموں کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے عرفان سے رباب اور چھوٹے بیٹے رضوان سے میری منگنی زبانی طور پر ہو چکی تھی۔ احمد ماموں کا دھاگا بنانے کا کاروبار تھا۔ دونوں بیٹے تعلیم مکمل کر کے ماموں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ مانی ذرا چلاک فطرت کی تھی، مگر پھر بھی ہم سب میں خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پاپا کو گریجویٹی ملی تو ماموں نے مشورہ دیا کہ ان پیسوں میں کمپیوٹرائزڈ مشینیں منگوا کر بڑے پیمانے پر کارخانہ یعنی فیکٹری بنا لی جائے۔ پاپا نے 1 کروڑ روپیہ اس کام پر خرچ کر دیا۔ گاؤں میں کچھ زمینیں تھیں، انہیں بیچ کے رباب کی شادی بھی کر دی۔ یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس فکر سے آزاد ہو کر پاپا نے اب فیکٹری پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ فیکٹری چلانے کے لیے پاپا نے ایک بہت بڑا پلاٹ کرائے پر لے لیا تھا، جس کا کرایہ تقریباً 2 لاکھ تھا ماہانہ۔ ابتدا میں فیکٹری خوب چلی، لیکن پھر گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ نقصان دیکھتے ہوئے پاپا نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے گھر ہمارا گروی رکھ دیا اور مزید قرضہ لے کر فیکٹری میں لگا دیا۔ دونوں مشینوں پر کمپیوٹرائز کڑھائیاں ہوتی تھیں۔ جو پارٹیاں تھیں وہ لاکھوں کا کام کرواتی تھیں، لیکن پیسے آدھے دیا کرتی تھی، اسی لیے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ فیکٹری کے لیے دھاگا ماموں کے ہاں سے آتا تھا، جس کا وہ پورا پیسہ وصول کرتے تھے۔ اس طرح ان کا کاروبار بھی خوب چمک رہا تھا۔ پاپا کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، یہ بات اب تک کسی کو معلوم نہیں تھی اور میرے ماموں سے بھی یہ بات چھپی ہوئی تھی، اس لیے وہ مسلسل مجبور کر رہے تھے پاپا کو کہ میری منگنی رضوان سے کر دی جائے۔ ماما بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے پچھلے سال میری منگنی کر دی گئی تھی۔ اس موقع پر رضوان نے مجھے ڈائمنڈ لاکٹ سیٹ، ٹاپس اور انگوٹھی تحفے میں دی تھی، جسے میں ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ پاپا کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ ہائی رہنے لگا ہے۔ رہی صحیح کسر شوگر کی بیماری نے پوری کر دی۔ پاپا 1 ہفتے بیمار رہے، لیکن فیکٹری جاتے رہے۔ آج بھی وہ صبح سے فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ ماما بار بار فون کر کے ان کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میں بھی اپنے BA کے پیپر دینے کے بعد فارغ تھی۔ ابھی میں اپنی سہیلی رانیہ سے باتیں کر ہی رہی تھی فون پر کہ مجھے ماما کی چیخ کی آواز سنائی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، کیا ہوا؟ تو وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ پاپا بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پاپا کو فالج کا شدید اٹیک آیا تھا۔ ہم سب پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچے تو وہ ICU میں تھے۔ رباب اور عرفان بھی آ گئے تھے، ماموں ممانی اور رضوان بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور 72 گھنٹوں کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ افسوسناک خبر دی کہ پاپا کوما میں چلے گئے ہیں، کب تک یہ حالت رہے گی کوئی نہیں جانتا، تو ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور پھر ہم نے اپنوں کو، جو کہ غیروں کی طرح ہو گئے تھے، بدلتے ہوئے دیکھا۔ مشینیں بند ہونے سے فیکٹری بالکل بند ہو گئی تھی۔ ماما نے ماموں کو مشورے کے لیے بلایا تو ماموں کے تو مزاج ہی بلند تھے اور مل ہی نہیں رہے تھے مزاج۔ انہوں نے سارا الزام پاپا کی نااہلی پر ڈال دیا۔ میرا دل چاہا میں ماموں سے کہوں کہ یہ فیکٹری لگانے کا مشورہ تو آپ ہی کا تھا نا، مگر جب ماما خاموش تھی تو میری کیا جرت۔ ماموں نے کہا، جب تک مشینیں نہیں بکتی جگہ کا کرایہ تو لازمی ادا کرنا ہوگا۔ مشینیں کیسے بکیں گی؟ ماما نے پوچھا۔ ارے بھائی، اگر چلتی ہوتی تو مشینیں بک جاتی،
اب تو لوہے کی دام بھی بڑی مشکل سے بکیں گی۔ ماموں نے برا سا منہ بنایا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ماما نے اپنا سارا زیور بیچ کے 3 ماہ کا فیکٹری کی جگہ کا کرایہ ادا کر دیا۔ گاڑی بھی بک چکی تھی، گھر گروی رکھا ہوا تھا، کسی وقت بھی بینک والے آ کر قبضہ کر لیتے۔ پاپا کو ہم گھر لے آئے تھے۔ وہ بالکل بے حس تھے، اپنے بیڈ پر پڑے رہتے تھے۔ ہم نے کوئی نرس نہیں رکھی تھی، خود ہی پاپا کی دیکھ بھال کرتے۔ سارا دن ہم پاپا کی خدمت میں لگے رہتے۔ گھر پر افسردگی اور خاموشی چھائی رہتی، اور ایسے میں رباب آ گئی۔ ہم نے محسوس کیا وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ آخر ماما نے پوچھ ہی لیا، رباب کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، ماما رضوان نے صبح سے منگنی توڑ دی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ وہی رضوان جو میرے چہرے کو دیکھتے نہیں تھکتا تھا، ہمارے حالات برے ہونے پر رشتہ ہی توڑ دیا۔ میں نے یہ غم بھی اپنے اندر اتار لیا۔ تبھی میری نظر پاپا کے چہرے پر پڑی۔ میں نے دیکھا پاپا کی ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تھا۔ میں تڑپ کر پاپا کے پاس لپکی اور ان کے ماتھے کو بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ پاپا، میرے پاپا، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ پاپا پلیز آپ غم نہ کریں، میں سنبھال لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو وعدہ میں پاپا سے کر رہی ہوں اس وعدے کا کیا مقصد ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ بس اپنے پاپا کا ایک آنسو دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ ماما اپنے بیڈ پر رو رہی تھی اور میں فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے ماما سے فیکٹری کی چابیاں لی اور رکشے میں بیٹھ کر فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئی۔ اتنے ماہ بند رہنے کی وجہ سے فیکٹری میں عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر پاپا کے آفس میں جب میں داخل ہوئی تو پاپا کی کرسی پر بیٹھ کر میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پھر ساری لائٹس آن کر دی، اپنے پاپا کی ایک ایک چیز کو چھو کے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہی تھی کہ فیکٹری میں ایک لڑکا آیا۔ چھوٹا سا وہ لڑکا سمجھدار اور شریف لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ کروڑوں کا نقصان کیوں ہوا پاپا کا، کس نے برباد کیا پاپا کو؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کے پاپا بہت شریف اور نیک انسان تھے، وہ ہر کسی پر بھروسہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے جس آدمی کو رکھا ہوا تھا، جو ماسٹر تھا، مشینوں کو صحیح کرتا تھا، اس پر ذمہ داری تھی اگر کوئی نقصان ہوتا، لیکن وہ تو بہت بڑا چیٹر تھا، وہ چور تھا، مشینوں کے پرزے چراتا تھا۔ اس نے اپنے اوپر تو کچھ لیا ہی نہیں بلکہ بھاگ گیا یہاں سے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو میں نے کہا کہ مشینیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں یہ کیسے بکیں گی؟ اس نے کہا، نہیں، ہم ان کو بیچیں گے نہیں، اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو 1-2 مرتبہ میں ایک صاحب سے ملا ہوں، ان کا نام حسن ہے، وہ ماسٹر ہیں، مشینیں ان کے ہاتھ لگتے ہی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور جب حسن آیا فیکٹری میں تو وہ سانولے رنگ کا، لمبے قد کاٹ کا، مضبوط جسم اور گھنگریالے بالوں والا ایک جاذب نظر نوجوان تھا۔ اس نے مجھے پاپا کی بیماری کے بارے میں بہت افسوس کیا اور مشینوں کی طرف بڑھ گیا۔ مشینیں وہ چیک کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے پرزے خریدنے پڑیں گے۔ میں نے پوچھا کتنے میں آئیں گے؟ تقریباً 5.5 لاکھ کے۔ کیا؟ مجھے تو کرنٹ سا لگ گیا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، میرے آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں نے اپنے پاپا سے وعدہ کیا تھا اور ابو بکر میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے حسن سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ جیلر کے پاس چل سکتے ہیں، کیونکہ میں اکیلے جانا نہیں چاہتی ہوں، کوئی مرد ساتھ ہو تو کام جلدی بن جاتا ہے۔ اس نے کہا، بالکل۔ میں اس کے ساتھ جب جیولر کی شاپ پر پہنچی تو میں نے اپنا لاکٹ، ڈائمنڈ سیٹ، جس کو میں بڑے پیار سے گلے میں سجا کر رکھتی تھی، جیولر کے سامنے رکھ دیا۔ 9 لاکھ کا سیٹ بکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، میرا مشن تھا جو مجھے مکمل کرنا تھا۔ 5.5 لاکھ لے کر حسن اور ابو بکر دکان پر گئے۔ وہاں سے انہوں نے وہ پرزے لے لیے جو مشینوں میں لگانے تھے، اور پھر اس طرح ہماری فیکٹری میں پھر سے کام شروع ہو گیا۔ حسن کو اب میں نے مکمل طور پر اپنی فیکٹری میں شامل کر لیا تھا۔ وہ ایک اچھا نوجوان تھا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے کہا، میں ان مشینوں کا ماسٹر ہوں، آپ ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں، دیکھیے گا انشاءاللہ یہ فیکٹری پھر سے اسی بلندیوں پر ہوگی۔ حسن نے صرف مشینوں کا کام نہیں سنبھالا تھا، اکاؤنٹس کا کام ہو یا ملازموں سے بات کرنی ہو، ہر کام حسن ہی کرتا تھا۔ اس کا یہ احسان میں کیسے چکا سکتی تھی؟ اس نے تو اپنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، میرے اپنے تو کبھی پوچھنے تک نہیں آئے تھے کیسے گزر رہی ہے زندگی۔ میرے ماموں کا یہ روپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ خوش آمدید حسن نے جب مجھے مکمل طور پر کھڑا کر دیا کہ اب میں اس قابل ہو گئی تھی کہ اکیلے اس فیکٹری کو چلا سکتی تھی،
تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں کل کوریا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کتنے عرصے کے لیے؟ واپس کب آؤ گے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا ایک ساتھ تو میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں، باری باری دے دوں گا۔ میں ورک شاپ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے عرصے میں آؤں گا؟ تو 6 ہفتے لگ سکتے ہیں، اور پھر جب آؤں گا تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہے۔ اسے شاید خبر ہوگی، وہ پہچان گیا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میرے منہ سے نکلا تو مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے مسکرا کر کہا یہ جو روزانہ یہاں حاضری دیتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ میں اقرار ہی کروں؟ میں مسکرا دی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کو یاد کرتی رہی۔ اس کے بغیر 6 ہفتے میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتی ہوں۔ وہ مجھے روز فون کرتا تھا، فیکٹری کے معاملات میں اس سے مدد لیتی تھی، مشورہ کرتی تھی، اور وہ مجھے بخوبی ہر بات بتاتا تھا۔ وہ آ گیا اور ڈھیر سارے تحفے بھی لے کر آیا، ایک ڈائمنڈ کا لاکٹ سیٹ، انگوٹھی اور ٹاپس بھی لایا جو میرے لیے اس نے خریدا تھا۔ اور پھر رباب کے کہنے پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ ان کے لیے خاص کھانے کا اہتمام کیا تھا ماما نے، لیکن جیسے ہی اس کی والدہ کو دیکھا ماما کا منہ بننے لگا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی، تم یہاں؟ تم میری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہو؟ حسن نے گھبرا کے مجھے دیکھا، مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بے ساختہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ماما حسن کی والدہ کو دیکھ کر چلا رہی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے تک دلشاد ہماری ملازمہ تھی، وہ کام والی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے تو بس حسن سے محبت تھی، اور وہ کوئی ایسی گری پڑی خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے جو اپنے بچے کی تربیت کی تھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی کام کرنے والی کا بیٹا نہیں ہے، پر ماما نے ان کو دیکھتے ہی صاف انکار کر دیا رشتے کا کہ کسی کام والی سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتی ہوں، چاہے اس کا بیٹا جتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ تم نے اوقات دیکھی ہے جو رشتہ مانگنے چلی آئیں یہاں پر؟ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ حسن جب دوسرے دن فیکٹری آیا تو میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، حسن اب کیا ہوگا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، جو تمہاری ماما کا فیصلہ ہوگا، اب تم لوگ دیکھ لو کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور شام کو جب میں گھر لوٹی تو ماما نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، بیٹا وہ ہماری ماسی تھی، 7 سال اس نے ہمارے گھر میں کام کیا ہے، سارا خاندان اسے جانتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ماموں کے گھر میں بھی اس نے کام کیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنی بچی کچی عزت داؤ پر لگا دیں؟ تو میں غصے میں بولی، جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے اسی کام والی کے بیٹے نے بچایا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو آج نہ یہ گھر ہوتا نہ یہ عیش و آرام ہوتے، صرف اسی کی وجہ سے ہم پہلے سے زیادہ اچھے مقام پر آ گئے ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے کہنے لگی، صبا میری بیٹی دیکھو، پیسے کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، گیا ہوا پیسہ دوبارہ لوٹ کے آ جاتا ہے، مگر عزت خراب ہو جائے تو واپس نہیں آتی ہے۔ ہمارے اپنے کیا کہیں گے؟ میں نے ان کی بات کاٹ دی، کون سے اپنے؟ وہی نا جو ہمیں برے حالات میں چھوڑ کے چلے گئے، جنہوں نے منگنی صرف اس لیے توڑ دی کہ ہم سڑک پر آ گئے تھے، کیا وہی اپنے ہیں آپ کے اپنے؟ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اپنوں میں ایسا ہی ہو جاتا ہے، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آج رباب آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ بھائی احمد اب دوبارہ رضوان کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیا؟ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہاں کر دی؟ ہاں میں نے ہاں کر دی، آخر گھٹنے پیٹ کی طرف ہی جھکتے ہیں۔ میں تڑپ کر بولی، ہرگز نہیں، میں رضوان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی، میں اگر شادی کروں گی تو صرف حسن سے کروں گی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ بولی، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کہ تم کورٹ میرج کر لو گی اس سے اگر میں انکار کروں گی؟ میں نے غصے میں کہا، ہو سکتا ہے یہی کر گزروں۔ جس دن تمہارے پاپا کو ایسی کسی بات کا پتہ چلا اسی وقت ان کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ پاپا کا نام لے کر انہوں نے، ماما اتنی جلدی میں تھی کہ اگلے ہفتے ہی میرا نکاح طے کر دیا رضوان کے ساتھ۔ ماں نے اپنے بھائی کو ہاں کہہ دی تھی، ہیرے جیسی بیٹی دوبارہ ان کی جھولی میں ڈال رہی تھی۔ یہ نہیں سوچ رہی تھی اس بھائی نے ان کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ کیسی ہوتی ہیں یہ مائیں، کیسے اپنی ہیرے جیسی پیاری بیٹیوں کو کسی بھی ظالم جانور کے حوالے کر دیتی ہیں، کیسے کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں۔ اور پھر اس دن میں اپنے پاپا کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ پاپا میں کیا کروں، مجھے حسن سے محبت ہے، پر مجھے آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے پاپا۔ اے اللہ میرے پاپا کو ٹھیک کر دے۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا پاپا کا پاؤں ہلا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، لیکن میں نے پھر سے دیکھا تو وہم نہیں تھا، پاپا کا پاؤں واقعی ہلا ہے۔
پھر میں نے دیکھا پاپا کی انگلیاں بھی ہل رہی ہیں۔ میں نے بھاگ کر بابا کو دوسری سائڈ سے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر مجھے ان کی آواز سنائی دی، صبا۔ میں نے بے اختیار ان کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ میرے پاپا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاپا کومے سے باہر نکل آئے تھے، وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر تڑپ تڑپ کے رو دیے۔ میرے پاپا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ خبر جلدی سے میں نے ماما اور رباب کو دی، وہ بھی خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ پھر پاپا کو ماما نے تیار کر دیا اور پاپا نے میرے کان میں کہا، تم بھی تیار ہو۔ یہ میرے نکاح کا دن تھا۔ پاپا کو یہ بات معلوم تھی۔ پاپا نے میرے کان میں کہا، تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اب تک میں تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے پاپا کا حکم تھا، اس لیے میں مان گئی۔ جب میں نیچے آئی تو ماموں نے پاپا سے کہا کہ بھائی صاحب دیر ہو رہی ہے، مولوی کو بلا لیں، اب نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ پاپا نے کہا، کس کا نکاح، کس کے ساتھ؟ ممانی تیزی سے بولی، رضوان کا نکاح صبا کے ساتھ۔ اور کس لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں؟ تو پاپا نے سنجیدہ ہو کر کہا، رضوان اور صبا کی منگنی تو ٹوٹ چکی تھی نا، یہ منگنی آپ لوگوں نے ہی توڑی تھی۔ ممانی ہکلا کر بولی، وہ تو بس ایک غلط فہمی تھی، اب دوبارہ یہ رشتہ سیماب آپا نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ انہوں نے ماما کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ نکاح ہونے سے پہلے ہی اللہ نے مجھے ہوش دلا دیا، میں ہوش میں آ گیا۔ ماما نے پاپا کی طرف دیکھا غور سے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں رضوان کے ساتھ؟ پاپا نے غصے میں کہا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اپنے بھائی سے مجھے بات کرنے دو۔ احمد میاں، تم نے جب یہ دیکھا کہ میں کومے میں ہوں، نہ جانے زندہ رہوں یا مر جاؤں، فیکٹری ختم ہو گئی، گھر بینک والے لے جائیں گے، تو صبا کے پاس کیا رہ گیا؟ یہ سوچ کر تم نے منگنی توڑ دی، مگر اللہ نے ایک فرشتہ جب ہماری مدد کے لیے بھیجا، اس نیک انسان نے اس مشکل وقت میں صبا کا ساتھ دیا، اتنی اونچائی پر اس کو پہنچا دیا۔ میری بیٹی کا مقام دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر تم رشتہ لے کر چلے آئے تاکہ میری بیٹی فیکٹری بھی چلائے اور تمہارا گھر بھی۔ تمہاری یہ بہن تو بیوقوف ہے، یہ ماں بیوقوف ہے جو ہیرے کو ٹھکرا رہی تھی، نیک انسان کے حوالے نہیں کر رہی تھی اپنی ہیرے جیسی بیٹی کو، بلکہ تم جیسے احسان فراموش رشتہ داروں کو دے رہی تھی۔ ماموں ہو تم صبا کے، کیا رشتہ نبھایا تم نے ماموں ہونے کا؟ تو میں تمہارے گھٹیا لالچی بیٹے رضوان سے اپنی بیٹی کا نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ ماموں منہ کھولے ہوئے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ رباب کا شوہر عرفان فوراً بول اٹھا، اگر آپ صبا کا نکاح رضوان سے نہیں کریں گے تو میں بھی رباب کو چھوڑ دوں گا۔ پاپا مسکراتے ہوئے بولے، ضرور چھوڑ دینا، مگر رباب کا نکاح نامہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے، اس پر تمہارے سائن بھی موجود ہیں۔ تم نے نکاح نامہ میں 50 لاکھ حق مہر کے ساتھ ساتھ 50 تولے زیور بھی لکھا ہے، سوچ لو، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ عرفان نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور بیٹھ گیا۔ پاپا نے مزید کہا کہ صبا کا نکاح ہونے والا ہے رضوان سے نہیں، حسن کے ساتھ۔ حسن کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، حسن وہ نیک انسان ہے جس نے صبا کو سہارا دیا، فیکٹری کے ہر مسئلے میں اس کی مدد کی، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ اسی حسن سے تھوڑی دیر میں صبا کا نکاح ہو جائے گا، وہ لوگ بارات لے کر آنے والے ہیں۔ ماموں احمد نے پریشانی سے ممانی کو دیکھا۔ ممانی نے انہیں بیٹھ جانے کا مشورہ دیا۔ آپ لوگ حسن سے واقف نہیں ہوں گے، پاپا نے کہا، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا حسن کون ہے۔ آپ لوگ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہماری کام والی برسوں سے یہاں پر کام کرتی تھی، آپ جانتے ہی ہیں، دلشاد اس کا نام تھا۔ حسن اسی کا بیٹا ہے، بہت محنتی ہے، خوددار ہے، شریف ہے۔ میں نے حسن کو اپنی بیٹی صبا کے لیے پسند کیا ہے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماما اب کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ پھر وہ لوگ آ گئے۔ پاپا نے کہا، موسٹ ویلکم۔ اچانک حسن اور دلشاد آنٹی کو دیکھ کر سب کے منہ بن گئے۔ پاپا نے کہا، اگر آپ لوگ اس نکاح کی تقریب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے کہوں گا کہ شامل ہو کر جائیے، کھانا کھائیے، اگر نہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، نکاح کا وقت نکل رہا ہے۔ پاپا نے میرا نکاح حسن سے کروا دیا۔ 6 ماہ بعد میری رخصتی ہو گئی، میں بیاہ کر حسن کے گھر چلی گئی۔ پاپا نے اپنی فیکٹری خود ہی سنبھال لی۔ حسن اب بھی پاپا کی فیکٹری میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں حسن کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ سب کو ایسا باپ اور ایسا شوہر دے، آمین۔